الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے من انظر موسرا، جس شخص نے مالدار کو بھی مہلت دے دی۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے زمانے میں فرشتوں نے ایک شخص کی روح سے ملاقات کر کے پوچھا، اعملت من الخیر شیئا، کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ قال كنت آمر فتیانی ان ينذروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر فتجاوز اللہ عنہ۔ اس نے کہا، میں اپنے ملازمین کو یہ حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست کو ادائیگی میں مہلت دیں اور مالدار سے بھی نرمی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھ سے نرمی اختیار فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد جو آپ کا وقت طے ہے وہ پیسے واپس نہیں کر سکا، اب آپ نے نرمی کا پہلو اختیار کیا، چلیں کچھ اور مہلت دے دیتے ہیں، کچھ اور ٹائم دے دیتے ہیں، کچھ اور ٹائم دے دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے ساتھ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جس بندے پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اگر نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تقاضا کرتے وقت سہولت دیتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا عمل پسند ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کی، اللہ نے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیا۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہو، جس کے پاس ایسی سہولت ہو، مال زیادہ ہے، وہ لوگوں کو سہولت دے سکتا ہے، تو اس کو لازمی دینی چاہیے۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جس نے پیسے واپس کرنے ہیں اس کو بھی اس نرمی کا بے جا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو سکے پہلی فرصت میں اس کی امانت اس کو واپس کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف وہی نرمی کرتا رہے اور وہ کہے ٹھیک ہے میرے اوپر نرمی ہو رہی ہے تو اب مجھے ضرورت ہی نہیں، اب اللہ کر کے یہ مر ہی جائے، ایسا بھی نہیں۔ اگر اس کے ذمے یہ قرض رہ گیا، قیامت کے دن پھر وہ اللہ کے ہاں دیندار ہے۔ اور آپ نے حدیث سن رکھی ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن آدمی کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اس لیے دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے، اگر ایک دینے والا جس نے مال دیا ہوا ہے واپسی کا تقاضا کرتا ہے، نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کو بھی اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا مال ہی حرام کر جائے، بلکہ اس کو پہلی فرصت میں یا تھوڑا بہت دے کے اس کو معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہیے تاکہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اگلا ہے جی، اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا، جب بائع اور مشتری، چیز بیچنے والا اور خریدنے والا، جو چیز اس کے پاس موجود ہے جو وہ بیچنے جا رہا ہے، اس کے اندر جو بھی عیب پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہتری چاہتے ہیں، تو اس کا کیا ثمرہ، کیا پھل ملے گا؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ علیحدہ ہوں، یعنی ایک ریٹ ان کا طے ہو رہا ہے، جب ریٹ طے ہو گیا
دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اب یہ سودا ڈن ہو گیا ہے، اب ان کو اختیار نہیں ہے اس ریٹ کو آگے پیچھے کرنے کا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں قسطوں پہ کاروبار کا، کہ جی ہم قسطوں پہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ اگر ہمیں مارکیٹ سے ریٹ زیادہ دے رہا ہے، نقد میں ریٹ اور ہے، ادھار میں، یہ تو چلتا ہے، مارکیٹ کا اصول ہے۔ آپ نقد میں کوئی چیز خریدتے ہیں، بہت زیادہ خریدتے ہیں، آپ فوری طور پر پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو رعایت بھی کر دیتا ہے۔ آپ قسطوں میں لیتے ہیں، اس نے 2-3 سال انتظار بھی کرنا ہے، اس دوران ہو سکتا ہے چیز مہنگی بھی ہو جائے۔ اب اس ضمن میں قسطوں کے کاروبار کے اندر جب جس ریٹ کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا ہے، مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، وہ کہتا ہے جی یہ نقد 1.5 لاکھ کی ہے اور قسطوں میں 1,70,000 روپے کی دوں گا، اب یہ ریٹ طے ہو گیا، اب یہ قسطیں 2 سال کی طے ہو گئی کہ ہم نے اتنی قسط دینی ہے، لیکن جو قسطوں پہ چیز دے رہا ہے اس نے ساتھ میں یہ شکایت کر دی کہ دیکھیں جی اگر اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھا دی تو ہم نے بھی یہ ریٹ 1,70 سے 1,80 کر دینا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، اور مارکیٹ میں اس وقت یہی چل رہا ہے۔ یہ ایک کمپنی ہے سوزوکی کی، وہ ڈاؤن پیمنٹ لے کر 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لے کر 3 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے یا جو بھی سواری ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ لے لیجیے اور ہر مہینے آپ اس کی قسطیں دے دیں، اور وہ ایڈوانس آپ سے چیک جو ہے وہ کٹوا لیتے ہیں، اور ہر مہینے اس تاریخ کے اوپر وہ آپ کی پیمنٹ آٹومیٹکلی آپ کے بینک سے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بھی ایک شک ہے، مثال آپ نے تاریخ طے کر لی کہ 5 تاریخ کو آپ کو چیک جب آپ نے سارے دے دیے، اگر 5 تاریخ کو آپ کا چیک کیش نہ ہوا، آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں تھا، تو آپ کو پر ڈے ہر یومیہ میں 200 یا 300 روپے جرمانہ پڑ جائے گا۔ یہ سود ہے۔ جس چیز کے اوپر ریٹ طے ہو چکا ہے اس سے بڑا کیوں جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان کو اختیار اس وقت تک ہے جب یہ بیٹھے آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہیں، جب ڈیلنگ کر لی ریٹ طے ہو گیا بس ختم، اب اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں کہ جی میں نے ان کی اس شک کو صرف مانا ہے، میں تو 5 تاریخ کو پیمنٹ کلیئر کر دوں گا، یہ ماننا بھی اسی زمرے میں آئے گا، لہذا ہم یہ چیز نہیں خریدیں گے۔ اگر وہ جرمانے کی پابندی نہیں لگاتے، وہ کہتے جی ٹھیک ہے 2-4 دن اوپر بھی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہم جرمانہ نہیں کریں گے، آپ کو ہم آپ سے وہی پیمنٹ لیں گے جو ہماری طے ہو چکی، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ شک بیچ میں نہیں ہے تو پھر یہ قسطوں کا کاروبار ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ شک بیچ میں شامل ہے، اگرچہ اسٹیٹ بینک شرح سود نہ بڑھائے، 2 سالوں میں اگر سود کی شرح نہ بھی بڑھی تو پھر بھی آپ نے اس شک کو تسلیم تو کر لیا۔ اس بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ شک بیچ میں شامل نہیں ہے اور اس کے بغیر وہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر آتا ہے اور وہ ریٹ طے کرتا ہے، وہ اسی کے اوپر اول تا لے کر آخر تک قائم رہتا ہے، پھر یہ ٹھیک ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چیز خریدنے والا اور بیچنے والا ان کو اس وقت تک اختیار ہے جب وہ آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولے فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ چیز بیچنے والا اگر اپنے کاروبار کے اندر سچ بولتا ہے اور جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی تجارت کے اندر برکت ڈال دی جائے گی۔ ماشاءاللہ تقریباً 1.25 مہینہ رہ گیا نا بڑی عید آنے میں، دیکھیے گا کہ کیا حال ہوتا ہے جانوروں کا۔ دن کو رات کو دن دکھاتے ہیں، دن کو رات کے تارے دکھاتے ہیں۔ جانور کے اندر وقتی طور پر اس کو کوئی ایسے انجیکشن لگا کر یا کوئی ایسی چیزیں لگا کر آپ کو شو کرتے ہیں جی یہ جانور بالکل ٹھیک ہے، آپ لا کے گھر میں باندھتے، صبح ٹائم اٹھتا ہی نہیں، پتہ چلتا کہ اس کی ٹانگیں جو آپ دے چکی۔ یا مارکیٹ کے اندر آپ کوئی اور چیز خریدتے ہیں، آپ موبائل خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، اس زمانے میں بتائیے کون ہے جو اپنے اس عیب کو بتائے، بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی، چیز کے اندر عیب تھا نہیں بتایا اور جھوٹ بولا،
محقت برکت بیعہما، تو بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ وقتی طور پر پیسے مل جائیں گے، منافع ہو جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کثرت کا ہونا یہ برکت کی نشانی نہیں ہے۔ تھوڑے کے اندر آپ کے سارے معاملات نمٹ جائیں، یہ برکت کی نشانی۔ اس کی مثال میں یاد دہانی کے لیے دے دیتا ہوں۔ کتیا ہے، 10-12 بچے دیتی ہے۔ بکری زیادہ سے زیادہ 4 بچے دے دیتی، لیکن عام طور پر 1-2 بچے دیتی۔ پورا سال ماشاءاللہ جانور ذبح ہوتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، عید قربان کے اوپر اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، حلال ہے نا، طیب، تو برکت پوری دنیا کے اندر جب ذبح ہوتے ہیں۔ اور کتے ٹاواں ٹاواں خال خال نظر آتے ہیں، حالانکہ بکری کے مقابلے میں وہ بچے زیادہ پیدا کر رہی۔ برکت یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں حرام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر آپ کو وہ نشو و نما تو نظر آئے گی، پیسہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور ہمارے بڑوں کا ایک محاورہ ہے کہ چھوما دی کمائی تے کتے جان گوا، یہ بڑے کہتے ہیں کہ حرام مال جو ہوتا ہے نا، وہ جہاں سے آتا ہے وہ ادھر ہی واپس چلا جاتا ہے۔ ایک بندے کا جوئے کے اندر 1 کروڑ روپیہ نکل آیا، کرائے کے مکان پہ رہتا تھا۔ ساتھی بتاتے ہیں اس کے محلے والے کہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب پہلی فرصت میں یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنا مکان بنائے، یقین جانی وہ اپنا مکان نہیں بنا سکا۔ رشتہ داروں کو، کسی عزیز کو، دوست کو پتہ چلا، یار 2 لاکھ دئیاں 3 لاکھ دئیاں، میں تینوں آج دینا، میں کل دینا، سارا کروڑ روپے اسی طرح ڈوب گیا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ یہ ایک علاقہ تھا غالباً افریقہ کا، وہاں پہ ایک آدمی تھا، یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، بڑا مڑا آدمی تھا۔ اس کی نا دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنا ہے۔ اب پیسے اس کے پاس ہے کوئی نہیں، جوانی تھی اس کی۔ اچھا وہ کیا کرتا، اب بس اوقات ہمارا بھی مختلف چیزیں ٹیسٹ کرنے کو دل کرتا ہے نا، کبھی ہم لڈو گٹے کھا رہے ہیں، کبھی ہم چاٹ کھا رہے ہیں، کبھی کوئی چیزیں کھا رہے ہیں۔ اس کا فروٹ کھانے کو دل کرا، گیا ریڑھی کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ انی عقل، گویا کہ میں نے کھا ہی لیا ہے۔ وہ پیسے جیب میں ڈال لیتا اور جا کے غلہ لگا لیا، اس میں مسجد کے پیسے ڈال دیتا کہ یہ مسجد کے لیے۔ زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں پہنچ گیا، آخر کار اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اس نے ایک مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا، مسجد بنا دی۔ افریقہ کے ممالک میں وہ فوت ہو گیا بندہ، اس کے بعد وہاں کی حکومت نے اس کو مسجد کو پھر بنایا، وہ کھلا دیتی، رجانہ مسجد بنائی، آج بھی وہ مسجد قائم۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کا عزم کرتا ہے کہ میں نے حلال کا طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح برکتیں ڈالتا ہے۔ حرام ظاہری طور پر اور وقتی طور پر، ظاہری طور پر اور وقتی طور پر بڑا وہ نشو و نما نظر آتی ہے، اس کے اندر بڑی کثرت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں معاشرے کی آپ کے سامنے بے شمار موجود ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حرام کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، وہ یوں دھڑل کر کے نیچے گزرے، دھڑلے سے نیچے گزرے، اور پھر وہ پوری زندگی سارا اپنا اٹھا نہیں سکے۔ مختلف قسم کی بیماریاں آ گئی، جی جائیداد بک گئی، اولاد نافرمان نکل آئی، لے کے کوئی بھاگ گیا، کوئی سرمایہ لے کے بھاگ گیا، کوئی پارٹی پیسے لے کے بھاگ گئی، اللہ معاف فرمائے آخر وقت میں ایسے حالات پہ ہے کہ مکان کا کرایہ دینے کے لیے جیب میں ویسے۔ انسان کو سوچنا تو چاہیے۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں دور دے ڈھول سہانے نیڑے ہیں کن پاڑ دے۔ یہ دور کی جو چمک ہوتی ہے نا، یہ بڑے انسان کو گھماتی ہے کہ اتنا پیسہ، نوکر چاکر، اب ایک وقت میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک نعمت انسان کو مل گئی نا، اور اس کے بعد وہ چھن گئی، انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک انسان نارمل زندگی میں سائیکل چلا رہا ہے، آپ سائیکل چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے اس کو موٹر سائیکل دے دی، خدا نخواستہ موٹر سائیکل چوری ہوگی، اب دوبارہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے موٹر سائیکل خریدنے کے لیے، دوبارہ سائیکل چلانا اس کے لیے بڑا محال ہوگا۔ آپ میں سے تقریباً ہر ایک کے پاس یہ سواری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گاڑیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں،
مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا اب سائیکل چلاؤ، مجھ سے نہیں چلایا جائے، وہ مدت ہوگی چلائے ہوئے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی مکان دیا ہے الحمدللہ، نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے۔ اگر یہ مکان بک جاتا ہے کسی وجہ سے، ہم کرائے پہ آ جاتے ہیں، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ایسے مہینہ چل رہا ہے اور کرایہ جا رہا ہے، پیسے جا رہے ہیں، تو نعمتوں کے زوال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو جب انسان کے پیچھے نوکر اور چاکر گھوم رہے ہیں جناب، اپنا مکان ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور ایک وقت میں اللہ معاف فرمائے ایسا آ گیا کہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے کہ کب ملک الموت آئے اور میری جان قبض کر کے لے جائے۔ تو تجارت کرتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت، آج کے دور میں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کوئی ایسا نظر ہو، اللہ والے موجود تو ہوں گے جو اپنی چیز بیچتے وقت بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مدت ہوئی کہ غالباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک نا موبائل تھا، یہ کمپنی نا ہواوے، اس کا میں گیا تھا 2014 میں مالدیپ تراویح پڑھانے کے لیے، تو اس وقت میں نے جاتے ہوئے 20,000 روپے کا موبائل لیا تھا، مجھے یاد بھی یاد۔ اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی، پرابلم یہ آئی کہ اس کا نیٹ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو گیا، وہ بند نہیں ہوتا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اب بیلنس کروائیں گے وہ بھی فوری طور پر اڑ جائے گا، نیٹ پیکج بھی نہیں ہو رہا اور نیٹ پہ نیٹ چلے جا رہا ہے، یہ بڑی خرابی بن گئی۔ میں مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اب میں جب بیچنے گیا نا تو میں نے اسے دکاندار سے کہا یار میں نے موبائل بیچنا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی خامی ہے، اس کا نیٹ آٹومیٹکلی ہو گیا ہے، یہ باقی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، نہ اس کے سپیکروں کا مسئلہ ہے، نہ یہ موبائل سیٹ کھلا ہوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی والیوم کا مسئلہ، کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ وہ مجھے آگے سے کہنے لگا سارے جی کہتے ہیں، میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بلکہ اس نے اپنی تسلی کی، نمبر ملا کے والیوم اسپیکر چیک کیے، سارا کچھ چیک کیا۔ وہ میرے جو ہے نا ایک بہنوئی، وہ کرتے ہیں بیسکلی موبائلوں کا کام ہے، تو میں نے ان کو ذکر کیا میں سارا موبائل، اس نے مجھ سے لیا 5,000 روپے کا، 5,000 روپے کا اس نے مجھ سے خرید لیا۔ وہ کہنے لگے اس کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا تھا، یہ ٹھیک ہو جانا تھا۔ یعنی میں اس کو بتا رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ماحول اور فضا ایسی بن چکی، باہر کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت تو رکھی ہے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہم جب بیچیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو بتائیں کہ بھائی اس وجہ سے میں بیچنے جا رہا ہوں، عیب نہیں ہے، کسی مجبوری سے بیچ رہے ہیں تب بھی اس کو بتائیں کہ اس میں مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہوں۔ آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں، اس کا لینٹر وہ لیکیج ہے، آپ اس اگلے کو بتائیں کہ بھائی میں اس وجہ سے بیچ رہا ہوں۔ مومن آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ نوٹ آ گیا جعلی، نقلی، پتہ چل گیا یہ نقلی، کاپی چلا کے دے دینا، کونی ساڑھا بھی چل گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے دھوکہ کھا لیا ٹھیک ہے، آگے تو دھوکہ نہ دیجیے، آپ کو تو پتہ چل گیا، اگلا بندہ کر گیا 2 نمبری، آپ تو نہ دیجیے، دھوکہ تو نہ دیجیے، اگلے بندے کو بتائیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے نا بقایا اس سے پیسے لیے نا، تو وہ 3,000 روپیہ تھا، 1,000 والے نوٹ۔ شام کو اس کا فون آ گیا، کہنے لگا آپ نے پیسے استعمال تو نہیں کیے؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس ہی ہیں۔ کہتا تینوں جعلی، نقلی نوٹ، غلطی سے دے دیے آپ کو، دوستی تک۔ میں نے کہا مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو کہتا مجھے بتا دے۔ میں کہا میں شرم کے مارے نہیں بتا سکا کہ پتہ نہیں کیا۔ وہ شام کو میرے پاس وہ آیا، وہ اس نے نوٹ میں سے واپس لے لی اور مجھے اصل دے دی کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ اب مجھے پتہ بھی ہو، ایک انجانے میں کام ہو گیا، مجھے پتہ بھی ہو، اور اگلا بندہ میرے پاس واپسی آئے اور کہے کہ جی یہ سلسلہ ایسے ہونا، پاجے بھائی اسی تین ہوتے تھے تو اس والے پورے کر لیتا۔ باہر بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، تجارت کے معاملے کے اندر تو بہت زیادہ ہم بدید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال ذریعے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کی روزی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول کر دے، تھوڑا بھی ہو تو اللہ تمہیں ہماری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔